حضور بے مثل، سر سے لے کے پاؤں تک بے مثل. حضور کا سر اقدس بھی بے مثل، حضور کی آنکھ مبارک بھی بے مثل، حضور کے لبھائے مبارک بھی بے مثل، حضور کی زبان اقدس بھی بے مثل، حضور کے سر اقدس سینہ مبارک بھی بے مثل، حضور کا پیر مبارک ہاتھ مبارک بھی بے مثل، بال مبارک بھی بے مثل. ایک عد حضور کا بے مثل و بے مثال ہے. جب حضور کے سارے عز بے مثل و بے مثال ہیں تو عزیزان من جس کو حضور کہیں حسین منی و انا من حسین، حسین میرا جز ہے، حسین مجھ سے ہے. حضور فرمائی بنایا یہ میرے بیٹے ہیں. بیٹا جز ہوا کرتا ہے جس کو حضور نے اپنا جز فرما دیا، اور حسین منی کہہ کے اپنا جز فرما دیا. حضور بے مثل ہے، حضور کا جز حسین جو ہوگا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہوگا. یہی وجہ ہے امام حسین کے زندگی کے افعال و اقوال و اعمال پر غور کریں، ہر چیز بے مثل نظر آئے گی آپ کو. عبادت تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں نا، کمروں میں کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن بنگلوں کے اندر کرتے ہیں. اب تو مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگ گئے ہیں، نہیں تو کم سے کم پنکھا تو ہوتا ہے. لوڈ شیڈنگ اگر ہو جائے تو اتنی 2 منٹ بھی ہم گوارا نہیں کرتے، پنکھا فوراً چلا دیتے ہیں. جنریٹر لگا دیا ہے، USB لگائی گئی ہے کہ کسی طریقے سے گرمی نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی گرمی نہ ہو. گرمی 2 منٹ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے. عبادت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے بھی عبادت کر کے دکھایا. وہ ہے عبادت بے مثل و بے مثال. رات کا وقت ہے، کربلا کی رات ہے، عاشورے کی رات ہے. اللہ سب کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، مکہ معظمہ کو چھوڑ دیا، سب دولت سب کو چھوڑ چھاڑ کے کربلا کے میدان میں رات گزار رہے ہیں. صبح عاشورہ ہے، لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن امام ساری رات کھڑے ہو کر عبادت فرما رہے ہیں. اللہ اس وقت بھی عبادت یاد، اس وقت بھی رات کو عبادت فرما رہے ہیں. عبادت کرتے کرتے بیٹھے ہوئے تھے، اسی عبادت کے دوران نانا جان کی زیارت ہو گئی، حضور کی زیارت ہو گئی. حضور نے فرمایا بیٹا فکر مت کرو، میں انتظار کر رہا ہوں روضہ شریف کے اوپر، مدینے میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. حوصلہ دیا امام عالی مقام کو کہ پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئے. اللہ امام عالی مقام جاگتے ہیں، سب کو تیار کیا. صبح کا وقت پھر آ گیا، میدان کارزار لگا ہوا ہے، ایک ایک جا رہا ہے اپنی جان قربان کر کر. پہلے ساتھی گئے، حضرت حر گئے جان قربان کر کر، وہب ابن منبہ گئے جان قربان کر کر، اور دیگر ساتھی تھے وہ گئے اپنی جان قربان کر کر. جو جان قربان کرتا ہے حسین کو آواز دیتا ہے، امام حسین جاتے ہیں اور اس کی لاش مبارک اٹھا کر لاتے ہیں. کیا وقت ہوگا، اکیلے تنے تلال سب کی لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں. پھر باری آئی خاندان والوں کی، بھانجوں کی قربانی ہو رہی ہے، بھتیجوں کی قربانی ہو رہی ہے، اور محمد کی قربانی ہو رہی ہے، عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں. پھر جوان بیٹے کا وقت آیا، باری آئی، جوان بیٹا بھی اجازت چاہ رہا ہے، علی اکبر بھی اجازت چاہ رہا ہے. بیٹا تو تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تیری صورت تو میرے نانا جان سے ملتی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو دل کو سرور مل جاتا ہے، دل کو ٹھارس بن جاتی ہے. تو بھی جا رہا ہے، وہ بھی اجازت لے کے چلا جاتا ہے، اور جب جامع شہادت نوش کرتا ہے یا بتا یا بتا، ابا جان آئیے پکارتا ہے. حضرت امام حسین جاتے ہیں، جوان لاش اٹھا کر لاتے ہیں، علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں گود کے اندر. اے ظالموں میں نے تو تمہارا جرم کیا ہے کہ اس کی بیعت نہیں کر رہا، لیکن اس ننھے سے نے کیا جرم کیا؟ 3 دن سے جو بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے پیاس کے اندر، کم سے کم اس کے حلق میں تو 2 بوند پانی کی ڈال دو. بجائے پانی کے وہاں سے ایک تیر آتا ہے، علی اصغر کی حلقوم میں پیوست ہو جاتا ہے. امام اس تیر کو کھینچتے ہیں، خون نکلتا ہے، اس خون کو اپنے ہاتھ میں لے کر آسمان پہ اچھال دیتے ہیں. اے اللہ علی اصغر کی قربانی کی تیری بارگاہ میں پیش کر. اور پھر آخر تنے تنہا، یہ ہے مقام تنے تنہا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شخص. آپ اندازہ کریں ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کے اندر افطار کے وقت کیا حال ہو جاتا ہے ہمارا، نڈال ہو جاتے ہیں بھوک سے اور پیاس سے. جائے کہ 3 دن کا بھوک اور پیاس ہو.
آدمی اٹھ نہیں سکتا، لیکن وہ شیر تھا، علی کا شیر تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر آدھا کے لشکر کے اندر گھس جاتا ہے، اور جس طرف جاتے ہیں اس طرف دشمنوں کے لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ آواز آئی کہ یہ علی کا شیر ہے، اس کو اگر ایسے چھوڑ دیا تو کوئی نہیں بچے گا میدان کے اندر، چار طرف سے اس کے پر حملہ کرو، یک بار بھی حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے، ادھر سے بھی تیر آ رہے ہیں، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے نیزے ہیں، ادھر سے بھالے ہیں۔ امام کا جسم سارا کا سارا چھنی ہو گیا، پورے جسم کے اندر نیزوں کے بھالوں کے نشان تھے، روزہ نہیں روزہ تھا۔ آخر امام عالی مقام نیچے آتے ہیں زمین پر، ایک شقی و بربق سوار ہو جاتا ہے آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ فرمایا اتنا مہلت دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر لوں۔ سجدے میں گئے، اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ عزیزان من، کسی نے ایسی آج تک عبادت کی ہے؟ ہم اور آپ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی سجدے کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر بڑے آرام سے سکون سے سجدے کرتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں کے اندر سجدے کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن بنگلوں میں سجدے کرتے ہیں۔ لیکن امام عالی مقام نے جو سجدہ کیا، اس سجدے کا کوئی نظیر و مثال نہیں۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ ہم اور آپ بھی سجدے کرتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء نے سجدے کرے، بڑے بڑے نبیوں نے سجدے کیے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اور اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کر کے دکھائی کہ عبادت اس کو کہتے ہیں، سجدہ کر کے دکھایا سجدہ اسے کہتے ہیں، اور ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا جیسا امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا۔ تلاوت تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، تلاوت تو ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، آرام سے بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد نیزے پر اگر کسی نے تلاوت کرنا سکھایا تو امام عالی مقام نے